بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹی لنگی دکھائی اور یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ان دو کپڑوں میں ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوش نہیں رکھتے۔ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہر نبی کا حوض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے آتے ہیں، اور مجھے امید ہے میرے حوض پر پانی پینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یا اللہ ہمیں حوض کوثر میں پانی پینے والوں میں شامل کرنا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ حدیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دعا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مفہوم ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کام سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کی کثرت سے سوالات کرنے اور انبیاء سے اختلاف رکھنے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور حکامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔